سر دیکھیں یہ کیس جو ہے یہ 5 منٹ کا کیس تھا، نوٹس لینا فرض تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک خاتون جج کے اوپر باقاعدہ ایک دھمکی آمیز بات ہوئی تھی، لیکن خان صاحب کی انا سبحان اللہ، پہلے وہ بینچ بنی، پھر لارجر بینچ بنی، پھر ان کے وکلا بھی سبحان اللہ۔ ویسے یہ میں نے ابھی ایک ٹیلی ویژن پہ بھی کامنٹ کیا ہے کہ دیکھیں بوسٹن لیگل دیکھ کے لوگ وکالت پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن بہت جلدی اندازہ ہو جاتا ہے، پہلے دن کام پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وکالت جو ہے نا وہ بڑی بڑی باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، تھوڑی مشق کرنی پڑتی ہے، پڑھنا لکھنا پڑتا ہے۔ لیکن پھر کچھ وکیل ہوتے ہیں جو کہ وکیل بننے کے بعد بھی باوروان جیسے ہوتے ہیں کہ نوٹس میں لیا ککھ نہیں ہلیا، میں لکھوار پتہ نہیں کیا، آئی ڈونٹ میں کی سونیا دا گلا کراں بسم اللہ کراں ہاں میں جی۔ اب وہ یہ پینڈنگ پڑا ہے ابھی دیکھیں، تک، ویسے اس پہ ہیئرنگ۔ ہاں تو یہ باتیں بڑی بڑی کرنا، یا پھر وہ جو فواد چودھری کی ماشاءاللہ ریڈنگ آف دا لا ہے، وہ کیا بہترین ریڈنگ آف دا لا ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ آپ کو خواہ مخواہ میں مطلب ایک تو ویسے ہی آپ کی انا ہیلیم بلون کی دیر ہوتی ہے اسے، ورنہ وہ کہاں پہنچ جائے، اس کے اوپر آپ کو اگر ایسے ایڈوائزرز مل جائیں۔ ایک معذرت کرنی تھی خان صاحب نے، نہیں اچھا کورٹ جو ہے اس نے 7 دن دے دیے انپریسیڈنٹڈ کہ یار دیکھیں یہ آپ کے جواب کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، معذرت نہیں ہے، یہ 3 نظیریں پڑھ لیں۔ وہ کیا نظیریں ہیں؟ طلال ہے، دانیال ہے، نہال ہے، تینوں نے غیر مشروط معافی مانگی، اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کیا، پھر بھی ثاقب نثار صاحب نے سب کو ایک طرف لگایا۔ متی اللہ جان آ گئے تو جو عدالت میں جو کچھ ہوا وہ تو عبدالقیوم صدیقی نے ہمیں بتایا، لیکن متی اللہ سے ہم یہی پوچھیں گے کہ متی اللہ آج آپ نے جو کارروائی دیکھی اس میں کون سے اہم آپ کی مشاہدات اور نتائج ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہے ان کو معلوم ہونے چاہیے کہ یہ اہم چیزیں آپ کی نظر سے گزری اس پورے آج کی کارروائی کی؟ بہت شکریہ اسلانگی صاحب، ایک تو معذرت چاہتا ہوں تھوڑا گھر پہنچنے میں لیٹ ہو گیا آپ کو۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک اہم چیز مجھے لگی کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بینچ سے مشاورت کے لیے اٹھتے ہوئے ایک ریمارکس دیے تھے کہ جو توہین عدالت کا قانون ہے اس قانون کے تحت کسی بھی مرحلے پر کسی بھی وقت، چاہے شروع میں یا ایون کے آخری مرحلے پر بھی جو ملزم ہے وہ معافی مانگ سکتا ہے، غیر مشروط معافی ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ اچھا سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس میں یقینی طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر معافی فوراً مانگ لی جائے، جلدی مانگ لی جائے، تو اس سے جو ملزم ہے اس کی ریمورس جو ہے نا شو ہوتی ہے، ریگریٹ کہ اس نے تسلیم کیا اور فوراً ہی غلطی تسلیم کر لی۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اگر بعد میں معافی مانگے گا تو اس بنیاد پہ اس جو عدالت ہے اپنی گریس شو کرتے ہوئے اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ معافی مانگنے کی قانونی طور پہ ابھی بھی گنجائش موجود ہے۔ اور پھر ایک اور موقع پر جب ایڈوکیٹ حامد خان نے یہ کہا کہ سپریم کہ ایک اور کیس کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ جج نے جو ہے وہ ملزم کے معافی مانگے بغیر ہی اس کے خلاف توہین عدالت کے جو کاروائی تھی وہ ڈسچارج کر دیا تھا، شو کاز نوٹس، اس کے معافی مانگے بغیر۔ اور یہ 2014 کا ہی ایک معاملہ تھا جس میں عمران خان نے جو کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ افسروں کا کردار بڑا شرمناک رہا ہے، تو اس پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ اسی آفس یا اسی جج کے حوالے سے بات ہوئی تھی جس جج نے یہ پھر فیصلہ دیا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ سپریم کورٹ تھی جس کے بارے میں یہ بات کی گئی تھی 2013 کے الیکشن کے حوالے سے کہ بڑا شرمناک کردار رہا۔ تو وہ جج اس کا فیصلہ کر سکتا ہے جس کے بارے میں ملزم نے یہ بات کی ہو کہ ٹھیک ہے آپ نے اگر معافی نہیں بھی مانگنی تو وہ اپنی میگنانیمٹی شو کر کے اس کو ڈسچارج کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک بڑی ہی پراسرار قسم کا ایک ہنٹ دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ گزشتہ سماعت کے دوران ہم نے تو آلموسٹ آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اچھا گزشتہ سماعت کے دوران کیا ہوا تھا؟ گزشتہ سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ عمران خان جیسے بڑے سٹیچر کا آدمی جو ہے
اس کو تو سب سے پہلے ادھر کورٹس میں جانا چاہیے تھا, یعنی کچہری میں لوکل کورٹس میں جانا چاہیے تھا, اور وہاں پہ جو ہے شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا, اور وہاں پہ جا کے اپنی پوزیشن کلیئر کرتے. مطلب یہ کہ یا تو وہاں پہ لوکل کورٹس میں جا کے اس خاتون جج کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ بات کرتے کہ ہمیں افسوس ہے ہم نے یہ بات کی ہے. تو پھر تو چیف جسٹس عطا اللہ نے کہا کہ ہم نے تو آلموسٹ یہ کہہ دیا تھا گزشتہ سماعت پہ, جو آلموسٹ کا لفظ تھا نا کہ آلموسٹ یہ کہہ دیا تھا کہ مطلب آلموسٹ ایک راستہ دکھا دیا تھا. تو اس وقت جو ہے ایڈوکیٹ مخدوم علی خان جو تھے وہ روسٹرم پہ تھے. تو ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے وہ آلموسٹ کا لفظ جو ہے وہ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آلموسٹ بتا دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو آلموسٹ کا لفظ پکڑا. تو چیف جسٹس عطا اللہ نے ان کو مزید اس آلموسٹ کے لفظ پہ بات نہیں کرنے دی, اور پھر اس کے بعد پھر ایڈوکیٹ اختر حسین کی باری آ گئی. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی دلچسپ ایک ہنٹس بھی ہیں جو بینچ کی طرف سے دی گئی اس وقت بھی, فیصلے سے پہلے بھی, جو آج کا فیصلہ ہوا ہے کہ فرد جرم عائد کرنی ہے, اور یہ آئندہ کے لیے بھی کہ اگر مثال کے طور پہ آج عمران خان یا کل یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نمبر 1 وہ کچہری میں کورٹ میں جائیں گے یا زیبا چودھری کی عدالت میں جا کے کھڑے ہو کے اسی ریمورسنس کا یا یہی بیان دہرائیں گے اور غیر مشروط معافی کی بات کریں گے, یا پھر وہ عدالت کے سامنے ایک تیسرا بیان جو ہے اب اگلی تاریخ سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, یا خود روسٹرم پہ کھڑے ہو کے اگر دیں گے تو وہ زیادہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بینچ سے وہ جس فراخ دلی کا مطالبہ کر رہے ہیں یا تقاضا کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں ایک سابق وزیر اعظم کو بھی تھوڑا سا اتنا ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کی توقع وہ بینچ سے کر رہے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ خان صاحب اگلی تاریخ پہ فرد جرم عائد ہونے والی تاریخ پہ یا اس سے پہلے پبلکلی کسی جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ ہوگا جس کی توقع اگر آپ چند ججوں سے کر رہے ہیں تو پھر ایک ایسے قومی لیڈر سے بھی کی جانی چاہیے کہ جو ایک بار وزیر اعظم بھی اس ملک کر رہا ہے. تو میرے خیال میں راستہ تو ایک قسم کا دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے, اور آج بھی اس راستے کی طرف ہلکا سا چیف جسٹس نے مگر بڑے واضح طور پہ اشارہ کر دیا ہے. متی یہ بتائیں کہ جو دوسرا جو جواب جمع کرایا گیا تھا اس کے اندر تو انہوں نے لکھا ہے کہ جی عمران خان نے جا کر اپنا اظہار افسوس کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا. نہیں تیار نہیں, انہوں نے اظہار افسوس کر دیا ہے اور پچھتاوے کا اظہار کیا ہے, ریگریٹ کا لفظ استعمال کیا ہے, مگر جو بینچ ہے اور چیف جسٹس عطا اللہ نے واضح طور پہ ان کا دوسرا جواب بھی جو ہے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا ہے کہ یہ جواب بھی تسلی بخش نہیں ہے. تو یہ فیصلہ تو آج انہوں نے سنا دیا, اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اب فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر تو یہ جواب قبول ہوتا بینچ کو تو وہ فرد جرم عائد نہ کرتے. تو میرے خیال میں ہماری عدالتیں جو ہیں اور ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ کے جج ہیں ان کی تو تربیت ہی الفاظ سے کھیلنا ہوتی ہے. ایک ایک کاما اور فل سٹاپ اور ایک ایک الفاظ کی تشریح کے اوپر وہ کئی مہینے لاکھوں کروڑوں روپوں کی فیسوں والے وکیلوں کی بحث سنتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب تشریح آتی ہے تو پھر 63A جیسی تشریح آتی ہے سپریم کورٹ میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے. تو جب الفاظ کی اہمیت بڑھ جائے عدلیہ کے اندر تو پھر ریگریٹ والا لفظ کی اپنی اہمیت ہے اور انکنڈیشنل اپالوجی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں اب معیز آپ بھی کامنٹ کر دیجئے. جو متی صاحب کی آپ نے بات سنی کہ رستہ تو آلریڈی روشنی تو دکھا دی چیف جسٹس صاحب نے, معزز چیف جسٹس صاحب نے آلریڈی یہ راستہ دکھایا. رومی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, جسٹ ون لائنر. اگر عمران خان صاحب نے اب غیر مشروط معافی جلسے میں یا ہائی کورٹ میں یا جو خاتون جج کے کمرے میں جا کے کمرہ عدالت میں جا کے معافی مانگ لی تو پھر ہائی کورٹ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سابق وزیر اعظم کے خلاف مزید کارروائی کرنا. جی بالکل, ان کے لیے ویسے ہی بہت مشکل ہے. آپ نے تو بڑی کیا سب بولتے ہیں لیگل تعویلیں دی ہیں, ویسے اتنا مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں نا کہ یوسف رضا گیلانی ایک سٹنگ وزیر اعظم کو کیسے ایک بینچ نے نااہل کر دیا تھا, جبکہ پی ایم ایل این کے جو الیکٹڈ منتخب ایم این ایز تھے ان کو کیسے چٹکی پٹکی میں ایک دو چانسز دے کے نااہل کر دیا تھا.
بڑی لمبی تاریخ ہے, اس میں نہیں جاتے. not endeavor to justify his contempt. یہ ساری چیزیں آپ نے کر دی. اب جب یہ ساری چیزیں کر دی اس کے بعد بھی جو مطیع اللہ جان صاحب کی میں ویلاگ دیکھ رہا تھا, اس کے اندر بابر ستار صاحب نے پھر پوچھا اختر حسین صاحب سے کہ ہاں جی وہ معذرت کی ونڈو کیا ہوتی ہے, تو اطہر من اللہ صاحب نے جواب دیا کہ نہیں, معذرت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ایسے ہی ہے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے ساتھ ہی معذرت کر لے, کیونکہ یا تو یہ کنٹمپٹ کا نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا, یا پھر اب جب لے لیا ہے تو خان صاحب تو ان کو کوئی گنجائش نہیں دے رہے. ایک تو خان صاحب نے بھی طے کر لیا ہے کہ میں اپنی پیر پہ, دیکھیں اس وقت خان صاحب کو جو ایک ادارہ ہے اگر جو ان کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, جس نے ہر جگہ اس وقت انصاف کرنے کی کوشش کی ہے. خان صاحب کی جب ٹریننگ تھی تو بھی انصاف کرنے کی, جس حد تک انصاف ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں اور اس ہائیبرڈ نظام میں, جس حد تک کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کی, اور آج بھی وہی کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب کی مجال ہے جو ایک بال ایسی کرا دیں جس کے اوپر کوئی نتیجہ نکل سکے. خان صاحب اٹکے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو ڈبانے پہ اٹکے ہوئے. روبی صاحب بسد احترام, میں آج جو میں نے عدالت کے اندر دیکھا نا, ججز کی ایک باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سارے مواقع بھی تھے, لیکن عدالت نے یہ آگے جانے کا فیصلہ کیوں کیا, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مجھے یہ ایسا لگتا ہے جس طرح سے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا حوالہ دیا گیا اور جو توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے جواب کا سیٹسفیکٹری نہ ہونا, اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا فرد جرم عائد کرنے کا, میرا خیال ہے کہ معاملہ ایک کافی حد تک سنگین ہو چکا ہوا ہے.